بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، کوڑی، گنجا اور نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کا ارادہ کیا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، کوڑی، گنجا اور نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کا ارادہ کیا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہیں کون سی چیز سب سے پیاری ہے؟ وہ کہنے لگا، اچھا رنگ اور اچھی کھال، اور مجھ سے یہ بیماری ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اسے چھوا تو اس کی تکلیف دور ہو گئی اور اسے اچھی جلد مل گئی۔ فرشتہ کہنے لگا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا، اونٹ۔ اس فرشتے نے اسے حاملہ اونٹنی دے دی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت کر دے۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہیں کون سی چیز پیاری ہے؟ وہ کہنے لگا، اچھے بال، اور مجھ سے یہ تکلیف دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے حقیر سمجھتے ہیں۔ فرشتے نے اسے چھوا تو اس کی تکلیف دور ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ پھر فرشتے نے کہا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت دے۔ پھر وہ نابینا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہیں کون سی چیز سب سے پیاری ہے؟ وہ کہنے لگا، اللہ مجھے میری بصارت واپس لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اسے چھوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے کہا، کون سا مال تمہیں زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ اونٹنی اور گائے نے بھی بچے دیے اور اس بکری نے بھی۔ ایک کی اونٹنی کی وادی ہوگی، دوسرے کی گائے کی وادی ہوگی اور تیسرے کی بکریوں کی وادی ہوگی۔ پھر وہ کوڑی کے پاس آیا اس کی صورت اور حالت میں اور کہنے لگا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرا سامان ختم ہو گیا ہے، آج میں اپنی منزل پر سوائے اللہ کے تمہاری مدد کے نہیں پہنچ سکتا۔ میں تمہیں اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر بیٹھ کر میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ وہ کہنے لگا، حقوق بہت زیادہ ہیں۔ فرشتہ اسے کہنے لگا، شاید میں تمہیں جانتا ہوں، کیا تم کوڑی نہیں تھے جس سے لوگ گھن کیا کرتے تھے، محتاج؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے تو یہ مال باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی صورت میں لوٹا دے جس میں تم تھے۔ پھر وہ گنجے کے پاس اس کی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی بات کہی۔ گنجے نے بھی وہی بات کہی جو کوڑی نے کہی تھی۔ فرشتہ کہنے لگا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت کی طرف لوٹا دے۔ پھر وہ نابینا کے پاس اسی صورت اور حالت میں آیا، کہنے لگا، ایک مسکین اور مسافر آدمی ہوں، سفر میں میرا سامان ختم ہو گیا ہے، اللہ اور پھر تمہاری مدد کے بغیر اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ میں اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی لوٹائی ایک بکری کا سوال کرتا ہوں کہ ذریعے میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ وہ کہنے لگا، میں نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی لوٹائی، جو چاہو لے لو، جسے چاہو چھوڑ دو، واللہ آج تم جو بھی اللہ کے لیے لوگے میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ فرشتہ کہنے لگا، اپنا مال سنبھال کر رکھو کیونکہ تمہاری آزمائش کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو گیا جبکہ تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ پھر کوڑی اور گنجے کے تمام تر مال کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور وہ جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ناشکروں کو بہت سخت سزا دیتے ہیں، شکر کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا اور اگر تم کفر کرو گے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ کوڑی اور گنجے کو اپنی ناشکری کی وجہ سے یہ سزا ملی کہ ان کا تمام تر مال ختم ہو گیا اور وہ جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ اور اندھے نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کیا اور اس کو مزید عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔